بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جب یزید مسند اقتدار پر متمکن ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیک نیتی اور دیانتداری سے بیعت سے انکار کیا۔ اسی اثنا میں شیعان کوفہ سے سلیمان بن خزائی نے کوفہ کی میٹنگ میں کہا، تم ان کے اور ان کے بزرگوار کے شیعہ ہو، اگر تم ان کی بیعت کر سکو گے تو ان کو عریضہ لکھ کر بلا لو۔ پھر ایک عریضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھا، یہاں تک کہ 600 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور متعدد قاصد حضرت کے پاس جمع ہو گئے اور آخر تک 12,000 خطوط کوفہ سے یہاں پہنچے۔ ان خطوط کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو جواب لکھا، میں تمہارے پاس مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر مسلم مجھے لکھے تو میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفی شیعوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اچانک دوسرے روز ہزاروں آدمیوں نے منہ پھیر لیا اور شام تک صرف 30 اور پھر 10 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ عبداللہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے افسردگی میں فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باصرار کہا کہ اہل کوفہ بے وفا ہے، ان کے پاس نہ جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ ترک نہ فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو 30,000 عراقیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن دوسرے ہی روز بیعت کرنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کھینچی اور ہنوز بیعت ان کی گردنوں میں تھی کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق جانے والے راستے کربلا کے مقام پر 10 محرم کو نہایت بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ ذبح کر دیا، اور اسلامی تاریخ کے اوراق پر یہ عظیم حادثہ ثبت ہو گیا۔ معرکہ کربلا کے مشہور شہداء میں جو خاندان نبوت کے دیگر افراد اس معرکے کے مرکزی کردار تھے، ان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کے چند اقتباسات آپ نے اوپر ملاحظہ کیے۔ ذیل میں دیگر مدعیان کے بیانات کے چند اقتباس ملاحظہ ہوں گے۔ اگر ناظرین بغور ان کا مطالعہ کریں گے تو واضح طور پر قاتلین کی شناخت ہو جائے گی۔